كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سورة زخرف، سورت نمبر 43، سپارہ 25، اور آیت نمبر پڑھیں گے آج ہم 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون۔ ام ابرموا، کیا انہوں نے منصوبہ باندھا ہے، امرن کسی امر کا، فإنا تو ہم بھی مبرمون منصوبہ باندھنے والے ہیں۔ ام یحسبون، کیا ان کا خیال ہے، انا لا نسمع، یہ کہ ہم نہیں سنتے، سرہم ان کی پوشیدہ باتیں، ونجواہم اور ان کی خسر خسر، ان کی سرگوشی، بلا کیوں نہیں، ورسلنا ہمارے تو نمائندے، لدیہم ان کے پاس ہوتے ہیں، یکتبون باقاعدہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ قل کہو، ان کانا اگر ہو، للرحمن رحمان کا، ولدن کوئی بیٹا، فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے پوجا کرنے والوں میں ہوتا۔ سبحان رب السماوات، پاک ہے رب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، رب العرش عرش کا مالک، عرش کا رب، عما یصفون ان سب باتوں سے جو یہ اس کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فذرہم تو چھوڑ دے ان کو، یخوضو اپنی باتیں کرنے کو، یخوضو اپنی باتیں کرنے کو، اپنے فلسفے چھانٹنے کو، ویلعبو اور اپنی کھیلیں کھیلنے کو، یا اپنی موجیں کرنے کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو یہ جا ملیں، یومہم اپنے اس دن کو، الذی یوعدون جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، وہو الذی اور وہی ہے جو فی السماء الہ آسمان میں لائق عبادت، وفی الارض الہ اور زمین میں لائق عبادت، وَهُوَ الْحَكِيمُ اور وہ حکمت والا ہے، العلیم علم والا ہے۔ آج ہم یہاں تک کی پڑھیں گے۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی منصوبہ باندھا ہے تو پھر ہم بھی منصوبہ باندھنے والے ہیں۔ یہ اس مضمون کی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں گزری ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ اپنا مکر کر رہے ہیں، یہ اپنی چال چل رہے ہیں، اور میں بھی اپنی چال چلنے والا ہوں ان کے ساتھ۔ اس مضمون کے بے شمار مقامات قرآن مجید میں آتے ہیں۔ یہ مفسرین ان سب مقامات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک خاص قانون سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب رسول آ جائے تو لازماً اس کا اور اس کی قوم کا فیصلہ اللہ کر دے، برسر زمین، آخرت میں نہیں، آخرت پہ ادھار نہیں اٹھائے گا اللہ، رسول کے ہوتے ہوئے ایک فیصلہ زمین پر ہوگا، اور رسول کے کی تکذیب کرنے والے ساری دنیا کے سامنے ذلیل اور خوار ہو کے عذاب دنیا کا سہ کر جو ہے وہ جائیں گے، اور پھر رہتی نسلیں تک اس واقعے کو یاد کریں گی کہ رسول نے چیلنج کر کے کہا تھا کہ میں جیت کے دکھاؤں گا، اور اللہ اپنے دین کو یہاں غالب کرے گا، اور میرے سارے ذلیل اور پس ہو کر رہ جائیں گے۔ تو رسول یہ مار کر جیت کر دنیا سے جاتا ہے۔ اچھا، اس میں البتہ یہ مارکا جو ہے وہ دشمن کے بہت ساری حرکتوں کے نتیجے میں، یعنی اللہ کا عذاب دنیا میں آنا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لو سبحان اللہ، ایسے بے وقوف ہیں کہ اتنی بڑی قوت کے مالک سے ماتھا لگاتے ہیں۔ اچھا، پھر اللہ ان کو اندھا بھی کرتا ہے، کچھ دیر تک ان کو لگتا ہے واقعتاً ہم نے جیت جانا ہے،
یعنی اللہ مالک الملک کے ساتھ لڑائی بھی کرنی ہے، اس کے بھیجے اور رسول کے ہزاروں نشانیاں، معجزے، کرشمے، بہت سارے روشن بینات دیکھ لینے کے باوجود، اور دل سے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کو واقعی اللہ نے بھیجا، اتنا سچا بندہ جھوٹ بولتا پھرے محض اپنی چدراہٹ کرنے کو، اور چدراہٹ ہے کون سی؟ تو ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ البتہ یہ ہے اللہ کسی کو دھکا دے دے، ایسا عجیب ہے، ان کو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے اللہ کو بھی ہرا دینا ہے، اس کے رسول کو بھی ہرا دینا ہے۔ جتنے حق کی بات کرنے والے، سچ کی بات کرنے والے، اعلیٰ اخلاق پیش کرنے والے، بہترین سلوک اور رویوں کو عبادت کے طور پر ان کی پابندی کرنے والے، ان سب کو انہوں نے ہرا دینا ہے۔ اچھا اللہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذرا آ جاؤ، شاباش۔ تو وہ جو ہیں وہ اندھے ہو کر اور بہت زیادہ بپھر کر اور اپنے کسی زوم میں آ کر ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس کو تو وہ مارتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں۔ اچھا یہاں اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے دشمنوں کو سپرد بھی کر دیتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو ان کی پرواہ نہیں تھی، بلکہ اس کے درجات بلند کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو ماننے والے جو ہے نا وہ جدھر جائیں بس جیتتے جائیں، جدھر جائیں راستے کھلتے جائیں، تو سب سے آگے منافقین ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر یہ پکا ہو کہ نبی نے اور نبی کے ماننے والوں نے کہیں تکلیف بھی نہیں اٹھانی، مصیبت بھی نہیں اٹھانی، ان کو کوئی آزمائش بھی نہیں آنی، مسئلہ ہی نہیں، نبی جو ہے نبی کے ساتھ ہی حق جو ہے آسمان والا جو ان کے ساتھ ہے، تو بس راستے کھلتے جانے۔ ہوتا کیا؟ منافقین سب سے آگے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ منافقین جہاں مفاد ہوتا ہے وہاں پہ آگے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اولیاء کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کو کچھ دیر کے لیے ظالموں کے سپرد کر دیا ہوتا ہے۔ وہ مارتے بھی ہیں، ان کو چوٹیں بھی لگاتے ہیں، ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کے ٹھٹھے بھی اڑاتے ہیں، ساری دنیا ہنسی ہے، اور لکھنے والے ان کے درجات ان کو نمبر مل رہے ہوتے ہیں اور ان کے نمبر کٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے بیوقوف ہیں، یہ اللہ کے ساتھ بات ہے، انہوں نے کوئی پروگرام بنایا ہے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے پروگرام بنایا تھا کہ بھئی آج کے بعد جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور کوئی دوسرا نہیں، کیونکہ دوسرا کوئی مارے گا نا اس کو تو اس سے ذرا اور تاثر بنتا ہے، اس کے اپنے گھر والے اس کو ٹھکائی کریں گے، خوب ٹھکائی اتنی کریں گے کہ باقی ہر بندہ ڈرے کہ میں اگر ایمان لایا تو مجھے چھوڑنا نہیں، خوف دہشت پیدا کرنی ہے۔ تو اس سے جو ہے، اور واقعی انہوں نے مارا، اچھا مومن مار کھاتے رہے۔ اچھا لیکن یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ مار کھانے سے یہ ایمان کا جو ہے نا، ایمان لانے والا ایمان کا جو مزہ ہے وہ بھلا ان لوگوں کی مار پیٹ بھلا وہ ایمان کے مزے کو کہیں جانے دیتی، تو وہ ایمان والے ماریں کھاتے رہے، احد کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو تقویت دیتا رہا، بڑھتے رہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ انا مبرمون، ہم بھی ان کے لیے ایک منصوبہ بنانے والے ہیں۔ یہ بھی پھر دیکھیں ذرا، کہتے ہیں اس سے مراد ہے بدر کے اندر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے کہتے ہیں یہاں پر فلانا جو ہے نا کافر بڑا، یہاں پر وہ مرے گا، اس جگہ وہ مرے گا، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہیں مقرر کی، کہتے ہیں یہاں مریں گے، اس طریقے سے صاف پیشین گوئی کر کے۔ تو بدر میں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن تھے سارے کھیت ہوئے پڑے تھے، اور صحابی کہتا ہے کہ بدر کے بعد 70 بڑے سرداروں کو، شملہ برداروں کو ہم نے ان کی ٹانگوں سے گھسیٹ کے، جیسے مردار ہوتے ہیں ان کو ایک بڑا گڑھا کھودا، اس کو قلیب بدر کہتے ہیں، کہ اس کے اندر ہم نے ان کو پھینکا، ان کو اس پر مٹی ڈالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے قریش کے سرداروں، ہم نے لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ بالکل سچ نکلا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی وہ پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا؟ کہتے ہیں بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مرے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ما انتم باسمع منہم، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے میری بات، اللہ ان کو میری بات مطلب ہے میری بات اللہ ان کو سنا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہتے ہیں کہ فإنا مجرمون، ہمارا بھی ایک پروگرام ہے، اللہ تھوڑے سال دیکھ لیں۔ مومن کچھ دیر کے لیے آزمایا جاتا ہے،
اگر مومن کا بھروسہ اللہ پر ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ کا فیصلہ برسر زمین بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ہے فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. اور اسی سلسلے میں اگلی آیت ہے أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. کیا خیال ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا؟ اتنے چلاک بنتے ہیں، اللہ مالک الملک کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کا خسر سازشیں منصوبے. آپ یہ دیکھ لیں عالم کفر اتنے زبردست پلان بناتا ہے. یہ تو مصیبت یہ اللہ کی قسم ہم اسلام پر نہیں کھڑے ہوئے، ورنہ اللہ رب ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ لازماً اپنے مومن بندوں کا دفاع کرنے آتا ہے. اللہ نہیں ایسا کہ جو ہمیشہ 200 سال سے مار کھا رہے ہیں لیکن یہ کہ اسلام کی طرف نہیں آ رہے. ہماری بستیاں، ہمارے معاشرے، ہمارے شہر نقشہ پیش کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اللہ کی قسم اگر ہم وہ کر لیں پھر دیکھیں کہ اللہ یہ نقشہ بدلتا کیسے ہے. تو فرمایا کہ ان کا خیال ہے کہ ہمیں سنتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا جو یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں. کیوں نہیں ہم خود بھی جانتے ہیں اور ہمارے نمائندے مراد فرشتے باقاعدہ قلمیں اٹھا کر لکھ رہے ہوتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. آگے جو ہے قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ. آپ کو کہتے ہیں قرآن بنیادی طور پر توحید کی دعوت ہے. سب سے بڑا عمل توحید ہے، صرف عقیدہ نہیں، سب سے بڑا عمل توحید ہے. نجات کی سب سے بڑی بنیاد توحید ہے اور بربادی کی بھی سب سے بڑی بنیاد توحید کو چھوڑنا ہے. اچھا پیچھے جو ہے نا وہ ذکر ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. یہ پچھلا رکوع اگر آپ نے پڑھا ہو تو پچھلے رکوع میں نا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ یہ قریش جو ہے نا چوٹیں کرتے تھے کہ لو ہم جب کہتے ہیں، قریش بھی بعض ہستیوں کو خدا کا بیٹا بتاتے تھے، ٹھیک ہے، فرشتوں کو، بعض کچھ اور اپنے معبودوں کو کہتے تھے کہ خدا کے بیٹے ہیں. اچھا پھر چوٹیں ہی کرتے تھے کہ اچھا ہمارے جو ہے نا معبود ان کو تو کہتا ہے کہ یہ باطل ہیں، وہ جو عیسائی ہے وہ عیسیٰ کو یہ بھی مانتا ہے اور عیسیٰ کو وہ عیسائی خدا کا بیٹا کہتے ہیں. آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے اور کرواتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بہت اللہ رب العزت کا مقرب بندہ اور رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. لیکن یہ تھوڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کو، بلکہ اس کا تو باقاعدہ رد کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک موقع ملا تھا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اچھے الفاظ بولتے ہیں، تو ہمارے معبودوں کا پھر کیا بگاڑا ہے بھی تیرا، تو ہمارے معبودوں کو غلط کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول ہیں. تو بہرحال وہ اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ ان کو خدا کا بیٹا کہتے تھے. اب یہاں پر جو ہے وہاں پر بھی ایک رد کیا ہے. ایک رد یہاں پر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کہو کہ اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو تم نے مجھے جانا ہوا ہے کہ میں خود اللہ رب العزت کی، رحمان کی کتنی تعظیم کرتا ہوں، رحمان کی عبادت کا کس قدر میں جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں، صبح و شام میرا زور اس پر ہے کہ اللہ رحمان رحیم کی عبادت کی. تمہارا کیا خیال ہے اگر خدا نہ خاصہ معاذ اللہ بالفرض اگر اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں پیچھے رہتا، یعنی تم آگے بڑھ کر اس کی کر رہے ہوتے تو میں پیچھے رہتا. پھر اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو کیونکہ میں سب سے بڑھ کر رحمان کی عبادت کرنے والا ہوں، معاذ اللہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میں سب سے بڑھ کر وہاں بھی میں ہی عبادت کرنے والا ہوتا. لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ رحمان یکتا ہے، رحمان جیسا کوئی نہیں ہے، رحمان ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. تب آگے فرمایا کہ سبحان رب السماوات، میں تو آیا ہوں خدا کی پاکیاں بیان کروانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے ہر جگہ پہ جتنے باطل تصورات ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، ان سارے باطل تصورات کو دھو دیتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک اللہ رب العزت کی خدائی، اس کی پاکی، اس کی قدوسیت، اس کی بڑائی جو ہے وہ دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے، سارے باقی جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آسمان کے عرش والے رب کی کے بارے میں جو دنیا کہتی ہے، جو دنیا کے باطل تصورات ہیں ان کی نفی کی جاتی ہے. یہاں پر اب یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ صبح و شام رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، یہاں پر بھی ہے سبحان رب السماوات والارض.
ٹھیک ہے، سجدے میں بھی آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ویسے بھی آپ کو تسبیح سکھائی گئی ہے، نمازوں کے بعد بھی آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اچھا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو بہت اعلیٰ کلمات ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، عرش میزان کے اندر بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ اچھا، تو یہ تھوڑا سا مطلب کیا ہے اس کا، یہ جو آپ کہتے ہیں نا سبحان اللہ مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تسبیح کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں جاہلوں نے جتنے باطل تصورات گھڑ لیے ہوئے ہیں، میں اللہ کا وفادار ان سارے باطل تصورات کی نفی کرتا ہوں۔ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ موحد وہ ہوتا ہے اور اس کی تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح و شام جاہلوں نے جتنا کیچڑ مالک کے تصور کے اوپر ڈالا ہوا ہے، تسبیح کر کر کے آپ مالک کے تصور کو صاف ستھرا اور اجلا کرتے ہیں۔ دنیا مالک پر گن پھینکتی ہے شرک کا، اور آپ کی تسبیح کا مطلب کیا ہے کہ میں مالک کے اس تصور کو جتنا میرا زور لگتا ہے میں اس کو صاف ستھرا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے تسبیح۔ تسبیح بنیادی طور پر توحید کا اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ تسبیح مالک کے بارے میں جتنے عیب والے لوگوں نے نظریات اور عقیدے گھڑے ہوئے ہیں، ان سارے عقیدوں کا ابطال ہے، جس کا مطلب ہے کہ میں دنیا کے سارے شرک کی نفی کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ تو اگر سمجھ لے ہے تو تسبیح بہترین توحید کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس وجہ سے کہا کہ سبحان خدا کا بیٹے کی بات کرنے کے بعد کہا کہ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے اور زمین کا اور عرش کا، ان ساری بیہودہ باتوں سے یہ لوگ اس کے بارے میں کرتے ہیں۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، ظاہر ہے سمجھا تو دیا، بتا دیا، دلیلیں بھی دے دی، ان کے جو باطل بیہودہ وہ تھی ان کے سب کے رد بھی کر دیے، پھر بھی کریں تو کرنے دو۔ وہی جو ہم نے متعدد بار قرآن مجید پڑھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے وہ جو ہے لاٹھیاں لے کے ان کو منوانا ہے، نہیں، یہ تو خالص عقل کی بات ہے، اور عقل سے ہی ماننا ہے، عقل سے، سمجھ سے، سوچ سے ہی ماننے والی چیز ہے۔ تو لاٹھی سے تو نہیں ہم نے منوانا، تو تمہیں سمجھا دیا۔ اب اگر تمہارا وہ باپ دادا، وہ ہماری قوم، ہمارا، ٹھیک ہے کرتے رہو۔ فذرہم یخوضوا، جو یہ فلسفے چھانٹتے ہیں، یہ خاض یخوض ایک بڑا وسیع لفظ ہے، قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر آیا ہے، اور بہت سارے جو ہے نا مختلف معنی جو ہیں وہ ترجمے میں بھی بیان ہوئے۔ تو خاض یخوض کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے اپنے نظریات گھڑنا، اپنے اپنے فلسفے چھانٹنا، اپنی اپنی دور کی کوڑیاں لے کر آنا اللہ کے بارے میں اور ان سارے عقائد کے بارے میں جو انبیاء نے انسانوں کو سکھائے ہیں، تو کرنے دو ان کو۔ وَيَلْعَبُوا، اور ان کو کھیل اور عیاشی کرنے دو۔ تو کہتے ہیں کہ کافر کے جرائم دو چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے ہیں۔ ایک ہے اس کے باطل نظریات، وہ ہے خوف، یخوضو، ٹھیک ہے، اس کی بیہودہ باتیں، غلط عقیدے، من گھڑت فلسفے اس کے، جو کہ غیب کے بارے میں بیوقوف، غیب تو اللہ ہی اس کو کھولے تو کھولے کسی پر، اور غیب اللہ کھولتا ہے وحی کے ذریعے سے۔ بھائی وحی میں جاؤ اور اللہ کا وصف پڑھ لو، جان لو اللہ کون ہے، اور جب تک اللہ کو صحیح طرح نہیں جانا اس کی کوئی عبادت نہیں، یہ جان لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس وجہ سے وہ کہا ہے کہ اللہ صحیح معبود کو پہچانو اور پھر اس کو سجدہ کرو، ورنہ مطلب ہے کہ مشرک بھی اللہ کو پوچھتے تو ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے ایک تو کہتے ہیں کافروں کا جتنا جرم ہے ان دو لفظوں میں آ گیا، یخوضوا ویلعبوا۔ ایک ان کے باطل عقیدے ہیں، وہ کس میں آ گئے؟ یخوضوا میں۔ اچھا، ایک ان کی عیاشی، مستی اور حرام کاری، وہ ساری دنیا کے جو ہے نا وہ ٹھاٹ کرنے اور سمجھنا کہ یہاں سب کچھ ہے، وہ یلعبوا میں آ گیا۔ یلعبوا مستی کرنا، عیش کرنا، ٹھاٹ کرنا، یہ کھیل کرنا، سارا کچھ جو ہے نا دنیا کے جو ہے نا وہ مزے لوٹنا، وہ یلعبوا میں آ گیا۔ تو دو ہی ہے، باطل عقیدہ اور ان کی عیاشی اور مستی۔ تو اس کے مقابلے پر مومن کا کیا ہے؟ صحیح عقیدہ اور ایک بیداری کی زندگی۔
مالک کی معرفت کی زندگی، حلال حرام کا، غلط صحیح کا خیال، تو یہ ہے اسلام۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرنے دو ان کو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، بس قریب ہی ہے کہ ان اس وقت تک جب وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ وہی ہے جس کا پیچھے ابھی کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ذکر آیا ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت جو ہے یہ اس پہ بھائی تھوڑا سا ذرا خاصا غور کرنے کی، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں میں معبود وہ ہو اور زمین میں خدائی، آسمانوں میں خدائی اس کی اور زمین میں خدائی کس کی؟ ہمارے وڈیروں کی، ٹھیک ہے، ہمارے سرداروں کی، ہمارے جو ہیں وہ نمائندوں کی۔ زمین میں کس کی؟ آسمانوں میں اس کی چلے گی، زمین میں کس کی چلے گی؟ ان کی۔ سبحان اللہ، کیا خیال ہے؟ وہ ہے وہ الذی فی السماء، آسمانوں میں بھی خدائی اس کی، زمین میں بھی خدائی اس کی۔ یہ ہے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس وجہ سے سرداروں کو یہ دین پسند نہیں تھا، وڈیروں کو، متکبروں کو، جباروں کو یہ دین پسند نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیارات، ظالموں تمہارے اللہ رب العزت کے اختیارات۔ یہاں تو عمر رضی اللہ عنہ جیسا خدا پرست جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے ممبر پہ کھڑے ہو کے، وہ عورتوں کے مہر کے بارے میں، وہ پیچھے سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے، عمر تو کون ہوتا ہے یہ بات کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم میں سے کسی نے ایک سونے چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہو مہر میں، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں مہر کی مقدار جو ہے وہ مقرر کر دوں کہ اس سے زیادہ کوئی بندہ مہر نہ دے، حالانکہ مقصد ان کا بھی اچھا تھا، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے۔ عورت بولی کہتی ہے اللہ نے کہا وہ آتے تم احداہن قنطارا، تو اب اگر تم میں سے کسی نے ڈھیر بھی دیا ہو سونے چاندی کا، تو عمر تو کون ہوتا ہے کہ تو مہر کی جو ہے نا وہ حد مقرر کر دے؟ عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے غلطی کی اور یہ عورت ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ کوئی اختیار قانون کسی کا وہ جو ہے مرضی چلے گی اس زمین پر، زمین ہے کس کی؟ اللہ رب العزت۔ توحید کا یہ معنی جو ہے یہ مولوی آپ کو بہت کم بیان کر کے دیں گے، کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ زیادہ آتی ہے جباروں کی جباری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس میں سب مخلوق کے اختیارات ختم، اور اللہ مالک الملک کا اختیار، اس کا قانون، اس کی شریعت، اس کی رٹ اس زمین پر چلے، پتہ چلے کہ اس زمین پر بھی خدائی اللہ کی ہے۔ اور جب آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اس جہان میں شہروں کے شہر، تو وہاں آسمان کا حکم چلنے لگ گیا تھا۔ تو یہ ہے کہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ہے حکمت والا اور وہی ہے علم والا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جہاں اللہ کی انسانوں کے بنائے ہوئے قانون، انسانوں کے بنائے ہوئے دستور، ان کے مقابلے پر جب اللہ کی شریعت کی بات کی جاتی ہے تو بالعموم اللہ کی دو صفتیں وہاں پر بیان ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، تمہارے پاس وہ حکمت نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کی شریعت کا مقابلہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اللہ کو علم ہے اور تم علم سے تہی دامن ہو، تو اللہ رب العزت اپنی ان دو صفات کی بنیاد پر یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہی لوگوں کو قانون دے، اور اس معنی میں بھی زمین پر اللہ رب العزت کی خدائی چلے۔ تو یہ ہے توحید کا، دیکھ لیں اب یہاں پر توحید کے جو ہے نا وہ ایک وہ ہے جس میں اللہ کی صفات کے حوالے سے شرک ہوتا ہے، انہوں نے کہا خدا کا بیٹا، اور ایک دوسرا اللہ رب العزت کے قوانین اور اس کی شریعت کو حق ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی شریعت اور قانون کو تسلیم نہ کرنا۔ تو یہ توحید کے دونوں پہلو ہیں، ان کو ماننا ضروری ہے نجات کے لیے، اور یہاں پر آدمی کا عقیدہ درست اور مکمل ہوتا ہے۔